حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائے۔ فرمایا تم تو ان کو اپنا سمجھتے ہو، وہ تمہیں اپنا نہیں سمجھتے، اس فرق کو پیش نظر رکھیں۔ وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے۔ ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے عیاں ہوتی ہے، اور جو بغض و عناد وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہیں وہ اس سے الگ ہے۔ ان کا شعار منافقت ہے، سامنے آئے تو محبت کے دعوے اور پس پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور دکھ سے انہیں راحت پہنچتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اگر ممالک کی، کنٹریز کی آپس میں سفارتکاری ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اہل یہود یا اہل نصارہ بظاہر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، یعنی لاکھوں ڈالرز یہاں پر پولیو کی مہم چلانے کے لیے بھی دیتے ہیں کہ فلاں بیماری ختم ہو جائے، فلاں بیماری ختم ہو جائے، فلاں جو وائرل ہے وہ ختم ہو جائے، فلاں وائرس ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن پس پردہ اوپر سے اچھے بنتے ہیں۔ اور پس پردہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع ہوتا ہے تو وہاں ضرور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ملک شام میں، یمن میں، عراق میں، ہر جگہ پر، اور فی الحال آپ دیکھیں کہ فلسطین میں تقریباً 3-3.5 مہینے ہو چکے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود 57 مسلم کنٹریز ہیں، لیکن کوئی ان کے خلاف بولنے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 122 میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں۔ اس کی مثال یوں ہوتی ہے نا کہ کہیں پر کوئی معاملہ ہو اور ایک شخص حق پر کھڑا ہوا ہو، اس کے ساتھ اور لوگ بھی مل جائیں، لیکن اچانک جب معاملہ سامنے آئے تو جو لوگ ساتھ دے رہے تھے ان میں سے کچھ علیحدہ ہو جائیں تو باقی جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں وہ خود بخود ان کی ہمت کم ہو جاتی ہے، یار کوئی ساتھ ہے ہی نہیں ہے، یہ بھی ہٹ گئے ہم بھی ہٹ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے نا، بظاہر دیکھ کر ان کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم فرمایا کہ انہوں نے اپنی ہمتوں کو پھر جمع فرما لیا اور بزدلی سے انہیں محفوظ و مامون فرما دیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 123 سے 128 تک یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ایسے حالات میں کہ مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول ایمان والوں کے لیے اطمینان قلب کے لیے تھا کہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں اور وہ بہادری کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ پھر اس کے بعد، اور یہ ظاہر ہے کہ غزوہ بدر یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا، جاء الحق وزہق الباطل، اور اس بدر کو، جس دن یہ بدر واقع ہوا 17 رمضان المبارک، اس کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان آج فرق واضح ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح و نصرت عطا فرمائی کہ جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہر ایک کو یاد رہے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 130 میں ایک مرتبہ پھر سود کی ممانعت فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود جو دگنا کر کے تم لیتے ہو نا، اس کو نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح مل جائے۔ اور یہاں پر اس آیت میں سود کی ممانعت فرمائی اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، اور اس زیادتی پر جو اس زمانے میں معمول تھی، یعنی قرض دیتے اور اس کے بعد وہ قرض مثال کے طور پر 50,000 قرض دیا،
بھائی جب واپس کرو گے کتنے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے پر، تو اتنے زیادہ دے دینا۔ اب وہ 2-3 مہینے کے بعد واپس نہ کر سکے تو سود پر سود، تو غریب آدمی تو جکڑا جا چکا تھا، اس کا بیڑا غرق تھا، کیونکہ سود کے ذریعے کبھی بھی اخوت قائم نہیں ہو سکتی، سود دشمنیوں کو جنم دیتا ہے۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں مسلمان یہ جتنے بھی شہری ہیں وہ آپس میں محبت و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ تو اسی لیے اسلام قرض دینے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن سود سے منع کرتا ہے کہ سود یہ بیٹھے بٹھائے جو ہوتا ہے نا، میرے پاس بیٹھے بٹھائے پیسہ آ جائے، یہاں سے آ جائے وہاں سے آ جائے، تو اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ یہ سود کل قرض جر نفع فہو ربا، ہر وہ قرض جو سود کھینچ کر جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ڈبل ٹربل کر کے جو تم کھاتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو گے، باز آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے ساتھ یہاں پر آیت نمبر 133 اور 134 میں کیا بیان ہے، ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ آیت نمبر 133 میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جنت کے حقدار آل تقوی کا شعار یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سعی اختیار کرو، جلدی کرو، دوڑو، اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں، یعنی چوڑائی ایسی ہے کہ زمین و آسمان اس میں سما جائیں، اتنی بڑی جنت ہے۔ اس جنت کی وسعت کا بیان ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی وہ آسمان و زمین ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا، زمین و آسمان اس جنت میں آ جائے۔ جو سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا نا، اسے آپ کو علم ہے کہ کتنی بڑی زمین دی جائے گی جنت کی، جتنی دنیا ہے نا اس کے برابر اس کو زمین دی جائے گی جنت میں۔ جو سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا، جو اونچے درجے والا جنتی ہوگا، کیا کہنے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کے صدقے میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اہل جنت کی نشانیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ بغیر عمل کے تم یہ چاہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ جنت کے جو حقدار ہوتے ہیں نا وہ اہل تقوی ہوتے ہیں، اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ آیت نمبر 134 فرمایا کہ وہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، وہ کسی حال میں بھی اللہ کی راہ سے روکتے نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ جب آ جائے تو اسے قابو پا لیتے ہیں، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں امت کے گناہگاروں کو نوید مغفرت دی گئی کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر بھی دیے تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ خطا کاروں اور گناہگاروں کو بخشنے والا ہے، بشرطے کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کریں بلکہ انہیں ترک کر دیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں کو توبہ کی دعوت دی۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کرے، اللہ رب العالمین معافی عطا فرماتا ہے۔ ہاں یہ کہ ان گناہوں پر اصرار نہ کرے، بار بار وہ گناہ نہ کرے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ نہیں کر رہا، مذاق کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، تو لہٰذا گناہ ہو جائے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اعتراف جرم، اظہار شرمندگی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیسی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ کلیدہ بات ہے۔ فرائض واجبات توبہ کرنے کے بعد بھی آپ کے ذمے رہیں گے، وہ آپ کو قضا کرنے ہوں گے۔ کسی کا لین دین کا معاملہ ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ لین دین آپ کو پورا کرنا ہوگا، یا کم از کم اس کی معافی مانگنی ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو،
آخرکار تم ہی سرفراز رہو گے۔ اللہ اکبر۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تمہیں کو بلند ہونا ہے۔ تم اس اللہ کے ماننے والے ہو جو جب تم اس پر توکل کرو گے نا، وہ تمہارا سر نیچے نہیں ہونے دے گا، تمہیں بلند فرمائے گا۔ ہمت دکھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میدان عمل میں ہمت دکھاتے ہوئے آنا پڑتا ہے۔ جو میدان عمل میں نہ آئے اور کہے کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے، فلاں چیز حاصل ہو جائے، اور بھائی باہر نکل کے کوشش تو کر کے دیکھو، کوشش کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں کیسی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو تسلی دی، ثابت قدم رہو، آخرکار تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے نا، تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، اور یہ ابتلائیں مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، کافر موت سے ڈرتا ہے، مسلمان نہیں ڈرتا۔ مسلمان موت کو اپنے لیے تحفہ سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد میں جب یہ جان لیوا افواہ اڑی، یہ رومر اڑائی گئی کفار کی جانب سے، عیاذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے، عجیب حالت تھی۔ اور سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب موجود ہیں۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، کیونکہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر ایسے ایسے لمحات کہ صحابہ نے وہ اپنی جان پر کھیل کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے آگے ڈھال بنے رہے، اور اسی جنگ میں آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوئے، اور آقا علیہ السلام احد پہاڑ کی طرف آپ تشریف فرما ہوئے تو اس نے اپنے مقام کو نرم کر دیا۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے اور لوگ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جان جب افواہ اڑی کے شہید کر دیے گئے، ہمتیں پست ہو گئی۔ کئی لوگ ایسے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر ہم کیا کریں گے یہاں رہ کر، وہ وہاں سے نکل گئے۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا، اور پھر کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا، اور میرے آقا علیہ السلام جس صحابی کو پکارتے وہ صحابی بھاگتے ہوئے آتے۔ بڑے بڑے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس طرح کھڑے ہوئے خود زخم کھاتے رہے، لیکن آقا علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اسی میں ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس عورت کو پتہ لگا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ بھاگتے ہوئے آ رہی ہے، جلدی جلدی آ رہی ہے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ تیرے شوہر بھی شہید کر دیے گئے۔ اس نے بات سنی ہی نہیں، کیونکہ افواہ اڑی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ پھر بھاگے جا رہی ہے، کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، اس نے نہیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو آ کر جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو پھر کہ اٹھی، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میرا کوئی غم نہیں ہے، آپ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی آقا علیہ السلام سے۔ تو یہ اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ عارضی طور پر قدم لڑکھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، تو اگر قضاء الہی سے وہ فوت ہو جائیں یا بفرض محال انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم الٹے قدموں واپس ہو جاؤ گے؟ یعنی مسلمان کو ہر حال میں راہ حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے، کسی حال میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ چونکہ یہ مسلمانوں پر پہلا موقع تھا تو اللہ رب العالمین نے سمجھایا، تعلیم دی کہ کچھ بھی ہو جائے تمہاری تربیت ایسی ہے کہ تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب آگے ہو تو کچھ بھی ہو جائے، کتنی مصیبت آ جائے تو تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب تم پیچھے نہیں ہٹو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت
جو بلند ہمت آل حق تھے، ان کا یہ شعار بتایا کہ وہ ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیت میں یہ بتایا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگی، طرح طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے ان پر اونگ طاری فرما دی اور نیند کی کیفیت میں انہیں ایسے مناظر دکھائے تاکہ ان کی ہمت بن جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید ہم بچ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت برحق ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو تو جہاں جس کی موت مقدر ہوگی وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل آئے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ آگے بھی فرما دیا اور یہاں پر بھی فرمایا کہ موت اس سے بھاگنا، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ آیت نمبر 145 میں فرمایا کہ کوئی جان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، اس کا اذن ہوتا ہے۔ جب موت آئے گی تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب موت نہیں آئے گی تمہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ تو اس بات کو یہاں پر بیان کیا کہ تم کہیں پر چھپ جاؤ لیکن موت آ کر رہے گی۔ اگر تم گھروں میں ہو تو جہاں کہیں بھی ہو تو تم خود بخود اپنی موت کی جانب آ کر رہو گے، موت ٹل نہیں سکتی۔ پھر فرمایا کہ ان آیات میں یہ بتایا کہ منافقین مسلمانوں کو بدل کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں موت اخروی انعامات کا سبب ہے۔ جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا کہ سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم امور میں ان سے مشورہ کریں۔ پس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کر لیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی تعریف کی۔ آیت نمبر 159 میں کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کا اخلاق ہے کہ جو آپ کے پاس ایک مرتبہ آ جائے وہ پلٹ کر جاتا نہیں ہے، وہ آپ کی محبتوں میں فریفتہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر 164 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ کو اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا اور آپ کے فرائض نبوت کو ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے۔ یہاں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بھی بتائے گئے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام مسلمانوں تک پہنچایا، اس کے بندوں تک پہنچایا۔ تو پیغام پہنچانے والے تو ہیں لیکن فقط پیغام پہنچانے والے نہیں ہیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ ان پر قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہیں، انہیں پاک صاف ستھرا فرماتے ہیں، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں ذرا غور کرو، جب تک میرا نبی تم میں نہیں تھا تم تو کفر کی ظلمتوں میں بھٹک رہے تھے، اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے۔ یہ میرا نبی تھا جس نے آ کر تمہیں ایمان کی روشنی عطا فرمائی، ان اندھیروں سے نکالا اور ایمان کا نور عطا فرمایا۔ تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 165 میں غزوہ احد کی تکالیف کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حکم عدولی کا نتیجہ قرار دیا اور اس کو ایمان والے اور منافقین دونوں کے لیے آزمائش کا سبب بتایا۔ اور معاملہ یہ تھا، یہ آیت نمبر 165 میں کہ فرمائے کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس میں یہاں پر فرمایا کہ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس سے دگنی تم پہنچا چکے ہو، تو کہنے لگو کہ کہاں سے آئی؟ تو فرما دو وہ تمہاری ہی طرف سے آئی ہے۔ حالانکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ہوا یہ تھا کہ ابتداً مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ خالد بن ولید کفار کے لشکر کے سربراہ تھے، سپہ سالار تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔
لیکن ٹاپ کے سپاہی سالار تھے، بڑے جنگجو قسم کے تھے، تو اپنے لشکر کو لے کر بھاگ رہے تھے۔ اتنے میں جو مسلمان یہ جو میدان احد ہے نا، تو یہاں پر جبل رومات ہے، اس پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا فرمایا تھا۔ اب ان سے وہ فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب ان سے غلطی یہ ہوئی کہ جب فتح ہو گئی اور وہ یہ سمجھے کہ اب دشمن کا لشکر بھاگ گیا ہے، وہ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید ٹاپ کے سپاہی سالار تھے، جنگجو تھے، انہوں نے پھر وہاں سے حملہ کیا اور یہیں سے مسلمانوں میں پریشانی پھیلی، اور یہیں سے پھر جو ہے وہ رومر اٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو عارضی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکست کو فتح میں تبدیل فرمایا۔ تو فرمایا کہ تم نے میرے نبی علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، غلطی ہوئی تم سے، تو اس لیے یہ نتائج تمہارے سامنے آئے، یہ تمہاری وجہ سے آئے اور کسی اور کی وجہ سے نہیں آئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 172 میں فرمایا کہ زخمی ہونے اور لوگوں کے بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چیلوں کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 172، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ جو اللہ رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 180 میں بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہی سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ بخیل یہ سمجھتا ہے، بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو مال خرچ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، اور قسم قسم کے بخیل اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، عجیب و غریب مخلوق ہے کہ یہ مال جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں بس کہیں پر خرچ نہ ہو جائے، اور ایسے لوگوں سے نا ان کی اولاد بھی تنگ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون کنجوس ہمارا باپ بنا ہے کہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، مانگو تو 6 مہینے کا راستہ بتائے گا، پیسہ نہیں دے گا، اور اچھا کہیں نیک کام کے لیے خرچ کرنا ہو تو وہاں بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بخیل یہ سمجھتا ہے کہ جو میں جمع کر رہا ہوں نا یہ اچھا ہے، تو فرمایا نہیں، بل ہوا شر اللہ، یہ جو جمع کر رہا ہے نا یہ تیرے لیے شر ہے، یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں میں نکل جاتا ہے، کوئی چور آ کر اڑا کے لے جاتا ہے، کوئی ڈاکو لے جاتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو کوئی کیا کہتے ہیں ایسے چیٹر لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر بھائی چلو انویسٹمنٹ کرو اس کے نام پر لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچتا، کچھ ہو اچھا کچھ نہ بھی ہو تب بھی یہ ان کے لیے شر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے حق للسائل والمحروم کہ یہ سائلین کا اور محرومین کا حق ہے تو انہیں پہنچاتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر بھی طویل فرمائے گا، تمہارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو جلنے سے، ڈاکے سے، چوری سے بھی انشاءاللہ محفوظ و مامون فرمائے گا، اور تمہارے گھر میں جو بیماریاں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آپ کو محفوظ و مامون فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 181 میں اور یہ بھی فرمایا قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ لو سنبھال جو تو نے مال جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں کچھ گوشت تھا تو آقا علیہ السلام نے دینے کا حکم فرمایا، پھر کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے تو پوچھا کہ بانٹ دیا، تو فرمایا کہا گیا کہ شانے کا گوشت باقی ہے، باقی بانٹ دیا، تو فرمایا نہیں، جو بانٹا وہ باقی ہے یہ باقی نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ باقی ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ باقی نہیں ہے، وہ تو پہنیں گے کھائیں گے فنا ہو جائے گا، کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں دیں گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، تو جس طرح آپ نے دیہاتی لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ جانور پالنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں،
ایک چھوٹا بچڑا لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، پھر جب وہ کڑیل جوان ہوتا ہے اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس بچڑے کی طرح اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت اپنے بندے کو کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 181 میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو فقیر اور خود کو غنی کہنے کے اہل کتاب کے جو گستاخانہ قول تھا اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قول اور انبیاء کے قتل ناحق لکھنے اور ان کے لیے عذاب جہنم کا ذکر فرمایا۔ یہ آیت نمبر 181 میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 183 میں 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اسے کھا جائے، یعنی جلا کر راکھ کر دے۔ تو بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد اور ہر درمی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے پہلے معجزات پیش کیے تھے تو یہ ان پر ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ تو یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، حق ان کے سامنے آ چکا ہے، اس کے باوجود یہ مختلف بہانے کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جن کو نیک کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ کوئی بہانے نہیں کرتے، ان سے کہا جائے فوراً وہ آگے بڑھ جائیں گے، اور جن کو نہیں کرنا ہوتا تو پھر وہ ہزار بہانے سامنے لے آتے ہیں۔ تو نیک کاموں میں کوئی بہانہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، نیک کام کو، نیک باتوں کو قبول کرنے میں کبھی بہانہ نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر ہے۔ بعد کی آیت میں اہل کتاب اور مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو عزم الامور سے شمار فرمایا۔ پھر آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے اس وعدے کو پس پش ڈال دیا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ ان کو یہ خوف تھا کہ ہمارے ماننے والے خدمت کر رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ہماری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، لیکن جب ان کے ماننے والے ان سے پوچھنے کے لیے آتے کہ یہ بتاؤ کہ اس نبی کا ذکر موجود ہے، تو یہ پھر چھپاتے اور نہ بتاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ڈر سے کہ ہمارے چڑھاوے بند نہ ہو جائیں، ہمارے بتے بند نہ ہو جائیں، ہماری جو خدمت کی جا رہی ہے نذرانے وہ بند نہ ہو جائیں، پھر ہمیں کون مانے گا، تو وہ حق کو چھپاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بڑی تھوڑی قیمت کے عوض میں انہوں نے وعدے کو بھلا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ آیت نمبر 188 میں بغیر کسی استحقاق کے تعریفیں سمیٹنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 188 یہ بڑی اہم ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسی مخلوق بستی ہے کہ اچھے کام انہوں نے کیے نہیں ہوتے، لیکن ہر اچھے کام کے وقت وہ نظر نہیں آئیں گے، جب کام مکمل ہو جائے گا آگے آ جائیں گے، جی ہم نے کیا ہے، شوق ہوتا ہے ان کو۔ یہ سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اچھا برا کام کیا بھی ہوتا ہے نا، کوئی اس سے پوچھے نہیں یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، صاف مکر جائیں گے۔ اور اچھا کام نہیں بھی کیا ہوتا تو آگے آگے بڑھ کر نہیں جی ہم نے کیا، فقیر نے یہ کیا، فقیر نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا۔ یعنی جو کام نہیں کرتے نیک کام اور آ کر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک کام کیے، ہم نے فلاں کام کیے، تو فرمایا کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب ولهم عذاب علیم۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کام کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 190 اور اس کے بعد والی آیات میں یہ بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور نظام گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے، کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بڑے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار
جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے کروٹ پر لیٹے آسمانوں و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے اس نظام کائنات میں کسی کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، یعنی یہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط اور ایک نظر نہ آنے والے کنٹرول اللہ کی قدرت کی بے انتہا بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کی عقیدت میں وہ ڈوب کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے ایمان کی داعی کی اس دعا کو سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے رب اپنے رسول کی زبانی تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی بھی مرد اور عورت کے عمل خیر کو ضائع نہیں کروں گا اور دین کی راہ میں سب کی قربانیوں کی بہترین جزا دوں گا۔ اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور صبر میں دشمن سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر بس ایک بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 191 سورہ آل عمران ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، ایک مرتبہ ربنا آیا، پھر دوسری مرتبہ آیت نمبر 192 میں ربنا پھر آیا، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر آیت نمبر 193 میں 2 مرتبہ ربنا ہے، ربنا اننا سمعنا، پھر ربنا فاغفر لنا، کل کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 4 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 194 میں ربنا وآتنا ما وعدتنا 5 مرتبہ ہو گیا۔ 5 مرتبہ ہونے کے بعد پھر اگلی آیت ہے نا، آیت نمبر 195، رب تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہاں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بیٹھو۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ رب تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے، عاجزی کے ساتھ 5 مرتبہ ربنا 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 کہو اور اس کے بعد دعا کرو تو قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ رب تعالیٰ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے، ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا ہم سب کی مغفرت فرما، رمضان کی روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں پورے مہینے اسی طرح قرآن سننے کی، سنانے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ روز قیامت ہمیں قرآن کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کی برکتوں سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مالا مال فرما، اس کی معیت، اس کا ساتھ ہمیں قبر میں بھی عطا فرما، روز قیامت بھی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا سب کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرما، دو جہاں کی خوشیاں، رحمت، برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بار کر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما۔ جتنے بیمار ہیں ان نمازی بھائیوں میں سے، ان کے عزیز و اقربا میں سے فیاض سب بیمار ہیں، اس کے علاوہ جو بیمار ہیں یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، رشتوں کی پریشانی ہے اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، جو مائیں بہنیں یہاں پر تشریف لا رہی ہیں یا الہ العالمین ان کو، ان کی تمام فیملی کو قرآن کی برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا بھر سے جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا کریم سب بھائی، سب ماں بہنوں پر اپنا فضل و کرم فرما، سب کی جائز حاجات نیک تمنا کو مکمل فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان
پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، اس کی چار جانب سے حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمیں صالح نیک حکمران نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔